محترم سامعین، رمضان کا مہینہ یہ منزل نہیں ہے کہ یہاں پر آدمی پہنچ کر کے اپنے نیکیوں کا کپڑا اتار دے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو نیکی کا کپڑا آدمی اتار دے اور اس کے بعد پھر اس کو نیکی نہیں کرنا۔ رمضان کا مہینہ یہ راستہ ہے، یہ نیکیوں کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ اختتام نہیں ہے کہ نیکیاں ہماری یہیں ختم ہو گئیں۔ رمضان کا مہینہ یہ آغاز ہے، یہ نیکیوں کا آغاز ہے، یہ نیکیوں کی شروعات ہے۔ یہاں سے آدمی اپنے نیکیوں کی شروعات کرتا ہے، نیکیوں کے نئے عزائم لے کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ تھکان نہیں ہے کہ آدمی یہاں پر تھک جائے اور تھک ہار کر کے بیٹھ جائے اور اس کے بعد پھر اس کا حوصلہ ختم ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ حوصلہ ہے، ایک مومن کو حوصلہ عطا کرتا ہے کہ کس طریقے سے نیکیاں کی جاتی ہیں، کس طریقے سے نیکیوں میں بڑھا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ وقت گزاری نہیں، ٹائم پاس نہیں تھا کہ یہ رمضان کے جو سسٹم تھا یہ بالکل وقت گزاری اور آپ مومنوں نے اس میں وقت گزار لیا، ٹائم پاس کر لیا۔ رمضان کا مہینہ یہ تربیت گاہ ہے، یہ مومنوں کی تربیت کرتا ہے، مومنوں کو سکھلاتا ہے کہ کس طریقے سے نیکیاں کی جاتی ہیں، کس طریقے سے اپنے رب سے قریب ہوا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ جذباتیت نہیں ہے کہ آدمی جذبات میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے، دیکھا دیکھی میں آ کر کے تو نیکیاں کر لے جائے، اس کے بعد پھر رمضان ختم ہوتے فس ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ استقامت ہے، یعنی نیکیوں پر جمنا ہے۔ محترم سامعین، رمضان کا مقصد تقوی اور رمضان کی روح استقامت ہے۔ اگر ہم نے تقوی حاصل نہیں کیا تو گویا کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو گنوا دیا، اور اگر ہم نے استقامت حاصل نہیں کیا تو ہم نے رمضان کی روح کو خاکستر کر دیا، روح کو ہم نے چھلنی کر دیا۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور جاتے جاتے مسلمانوں کو تقوی اور استقامت یہ دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہے۔ اگر مومن ان دونوں چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے، ان دونوں چیزوں کو نہیں تھامتا ہے تو وہ انتہائی زیادہ خسارے میں ہے۔ اگر وہ تقوی کو حاصل کر لیتا ہے اور استقامت کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کامیاب ہو جائے گا، سرخرو ہو جائے گا۔ اور اگر ان دونوں چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا کسی ایک ہی چیز کو پاتا ہے، صرف تقوی استقامت نہیں ہے، استقامت ہے تقوی نہیں ہے، تب بھی وہ خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ رب العالمین کا ایسا خوف جو نیکیوں پر ابھارے اور گناہوں سے روکے، وہ جذبہ جو مسلمانوں کو اللہ سے قریب کرے، گناہوں سے دور لے جائے، وہ تقوی ہے۔ اور استقامت یہ ہے کہ اسی چیز پر آدمی جم جائے، یعنی مرتے دم تک اسی چیز پر جمع رہے، اس کا قدم نہ ڈگمگائے۔ ایسا نہ ہو کہ تقوی آج ہے کل ختم ہو جائے، پرسوں ہے پھر اس کے بعد پتہ نہیں، ایک مہینے ہے ایک مہینے نہیں ہے، تو اس تقوی کا اللہ رب العالمین کے ہاں اعتبار نہیں۔ تقوی استقامت کے ساتھ چاہیے، ایسا تقوی جس پر مومن جمع رہے، ایسا تقوی جو موت تک جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو مومن سے استقامت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ موت تک کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں آدمی جوش میں آئے اور جم جائے نیکیوں پر، رمضان کے ختم ہوتے ہی نیکیوں کا کپڑا اتار دے اور گناہوں کا کپڑا پہن لے۔ یہ چیز اللہ کے ہاں محبوب نہیں، یہ عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اس عمل سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیکیاں تھوڑی چاہیے لیکن استقامت کے ساتھ چاہیے، اس پر ہمیشگی کے ساتھ چاہیے، مرتے دم تک چاہیے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ دین اسلام کے تعلق سے ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد، آپ کے علاوہ مجھے اس کے تعلق سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِيمُ، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ۔ اللہ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قبول کر لیا، اللہ کی عبادت کرو، اس پر جم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو چھوڑ دو، اس پر جم جاؤ۔ اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لو، اس پر جم جاؤ۔ یعنی جمنا انتہائی اہم ہے، جوش میں آنا ضروری نہیں ہے۔ جوش اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ آدمی جوش میں آ کر کے ایک مہینے تو نیکیوں کے انبار لگا دے اور 11 مہینے کے لیے سو جائے، یہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کو ہرگز نہیں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے فاستقم، استقامت، نیکیوں پر جم جانا، اور نیکیوں پہ جم جانے کی بڑی فضیلت ہے، یہی مومنوں سے مطلوب ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر لیا، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ تو جمنا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے، اس پر انہوں نے اپنے قدم کو ثابت قدم کر لیا، اس پر جم گئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ہٹیں گے نہیں، جان جائے تو جائے لیکن اس ایمان پر قائم رہیں گے، عمل صالح پر قائم رہیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ تم خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غمگین مت ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تم کو اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے استقامت کی فضیلت، اور استقامت کی شروعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، جو کہ پہلے مسلمان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے مسلمان بن جاؤ، تو ان کی استقامت ان کی زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور ان کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا، کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے اعلان کر دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دو، جن جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے ان کو اپنی زندگی سے نکال دو، ان کا انکار کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پیغام کو سنتے ہی سب سے پہلے سگا رشتہ دار، سگا چچا، اس نے ہی بغاوت کی، اس نے ہی مخالفت کی، پتھر سے مارا اور کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تیرے لیے بربادی ہو محمد، تیرے لیے رسوائی ہو کہ کیا تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ تو ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے معبودوں سے جدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے معبودوں کی برائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے۔ تو یہاں سے ثابت قدمی کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہیں کوہ صفا پر، سارے کفار مکہ آپ کے مخالف ہیں، لیکن یہاں سے آپ کے ایمان کی آزمائش شروع ہوتی ہے، یہاں سے آپ کے ایمان کی ثابت قدمی کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آپ اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دین اسلام کی دعوت تنہا پیش کرتے ہیں، دھیرے دھیرے لوگ جڑنا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کفار مکہ اتنے غضبناک ہوتے ہیں، ابو طالب کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، وہ ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، اگر وہ اس سے باز نہیں آیا تو ہم اس کو نقصان پہنچا دیں گے، پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہم نے بتایا نہیں۔ ابو طالب کو تھوڑا ڈر محسوس ہوتا ہے، اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے لوگ شکایت لے کر کے آئے تھے، تم یہ کام چھوڑ دو، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک چچا جس کا سہارا ہے وہ بھی سہارا چھوڑنے کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا، یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے رب کی دعوت ہے، اور اس دعوت کو میں مرتے دم تک دینے والا ہوں، اس پر قائم رہنے والا ہوں، یہ استقامت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا امتحان شروع سے دے رہے ہیں۔ آپ طائف والوں کے پاس جاتے ہیں، طائف والے نہ صرف آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، گنڈوں بدماشوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا ہے۔ اس منظر کو ذرا تصور کرو کہ ایک تنہا آدمی ہے، اس کو چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں، کیا اس پہ بیتتی ہوگی؟ آج کوئی آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کا ایسا نمونہ دکھاتے ہیں، استقامت کا ایسا نمونہ دکھاتے ہیں کہ باوجود مایوس ہونے کے کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے بعد لوگ ایمان لائیں گے۔ تو یہ استقامت کا امتحان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے چلے آئے، اور اسی استقامت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے صحابہ کرام نے یہی استقامت سیکھا اور یہی استقامت کا نمونہ دکھلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کے اندر ایمان کا جوش ایسا امڑ آیا کہ انہوں نے سوچا کہ میں کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کے کفار مکہ کو دین کی دعوت دوں گا۔ انہوں نے جا کر کے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دو۔ یہ سننا تھا کہ کفار مکہ ان پر ٹوٹ
پڑے، ایسا ٹوٹے، اتنا انہوں نے مارا کہ بے ہوش کر دیا۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، سارے لوگوں کا ایسا یقین ہو گیا کہ جیسے ان کی جان چلی جائے گی۔ 24 گھنٹے تک بے ہوش پڑے رہے، بعد میں ان کو ہوش آیا۔ تو یہ ثابت قدمی ہے۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین اسلام کے لیے مار کھایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر کے آگ کی دھونی دیا کرتا تھا۔ تو یہ استقامت ہے کہ دین کے لیے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، دین سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، زبردستی کی جا رہی ہے، دین سے ان کو پھیرا جا رہا ہے، لیکن وہ دین سے ہٹنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکہ کی تپتی ریت میں لٹایا جا رہا ہے اور اس پر سے بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جا رہے ہیں، مکہ کی گلیوں میں دھوپ میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن ان کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کی زبان سے صرف اللہ واحد کے نعرے نکلتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آگ پر، انگاروں پر لٹایا گیا، ان کے آگ پر جلتے ہوئے سلیے، جلتے ہوئے لوہے ان کے پیٹھ پر رکھے گئے، یہاں تک کہ پیٹھ کا پورا گوشت ختم ہو گیا اور ہڈی نظر آنے لگی جہاں سے سلیہ رکھا گیا۔ اس طریقے کی آزمائش سے وہ گزرے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو ان کو نیزے مارے جا رہے ہیں اور ان سے کہے جا رہے ہیں کہ آج صرف یہ کہہ دو کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ پر محمد ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اے کفار مکہ، اگر میرے پاس 100 جان ہو، 100 جان قربان ہو جائے، لیکن میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے استقامت کا تقاضا کہ جان جا رہی ہے، جان کی پرواہ نہیں، لیکن وہ ایمان پر جمے ہوئے ہیں، اپنے جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ایمان کی پرواہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ میں ایک مثال سب سے اہم صحابہ کرام کے بعد کی زندگی کا دینا چاہتا ہوں، جس سے ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے ایمان کا کیا حال ہے اور ہمارے اسلاف کے ایمان کا کیا حال تھا، اس سے موازنہ کرنا ہے اور ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کس قدر قائم کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کے لیے کس قدر امتحان دے سکتے ہیں، اپنے ایمان کے لیے ہم کس قدر اعمال کرنے کو تیار ہیں، اپنے رب سے کس قدر تعلق جوڑنے کو تیار ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امام جن کی پیروی کی جاتی ہے، وہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے اور 4 اماموں میں سے سب سے آخری امام ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ، ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، ان کو حدیثوں کا بہت زیادہ علم تھا، انہوں نے حدیثیں اتنی زیادہ یاد کی، اتنا زیادہ انہوں نے پڑھا، سفر کر کے حاصل کیا کہ ان کے پاس حدیثوں کے انبار، حدیثوں کے ذخیرے تھے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مسند احمد، اس میں 27,000 سے زیادہ حدیثیں اکٹھا کی ہیں۔ تو یہ علم و فن کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بڑے امام ہیں اور اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ 218 ہجری میں خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا۔ اس وقت جب خلیفہ مامون رشید، اس نے معتزلہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کے یہ سرکاری قانون جاری کر دیا کہ سرکاری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے معتزلہ جو بات پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مانا جائے گا۔ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی قاضی ہو، سب کو اسی فیصلے کو ماننا پڑے گا، اسی مطابق فتویٰ دینا پڑے گا۔ ہر عالم کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بلکہ اللہ کا مخلوق ہے۔ سارے عالموں نے، بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپایا کیونکہ فتنہ بہت ہی خطرناک تھا، آزمائش بہت سنگین تھی۔ لوگوں نے اپنے ایمان کو اندر چھپایا، زبان سے ظاہر کر دیا، جو لوگ چاہتے تھے اس کو انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل، ان کے پیچھے پوری امت کھڑی تھی، ان کی آزمائش انتہائی زیادہ سخت تھی، ان کے پیچھے پوری اہل سنت والجماعت کی پوری لشکر اور پورے سارے عوام تھی، ان کا امتحان انتہائی سخت تھا۔ تو انہی کی موقف کے پیچھے یہ بادشاہ اور معتزلہ کا گروہ تھا۔ ان سے مطالبہ کیا گیا، احمد ابن حنبل تم اعتراف کر لو کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ انہوں نے بالکل صاف طور سے کہہ دیا کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش کر دو تو میں مان لوں گا، مجھے فلسفہ گوارا نہیں، میں فلسفے اور رائے کی بنیاد پر یہ مان نہیں سکتا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ یہ سننا تھا کہ مامون رشید نے ان کے لیے فیصلہ سنا دیا سزا کا اور ان کے لیے جیل کا فیصلہ کر دیا۔ جب ان کو زنجیروں میں جکڑ کر، بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جا رہا تھا تو اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مامون کے انتقال کے بعد معتصم باللہ جب خلیفہ بنتا ہے
تو وہ اس سزا کو برقرار رکھتا ہے۔ 2.5 سال تک انتہائی پرتشدد سزا، انتہائی سخت سزا سے دوچار کیا جاتا ہے۔ جیل میں تنہائی میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر جیل سے بار بار نکال کر کے وقفے فوقفے سے ان کو کوڑا لگایا جاتا ہے۔ ایسے کئی مواقع آتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان کے مہینہ انتہائی سخت دھوپ میں کھڑا کر کے ان کے اوپر کوڑوں کی بارش کی جاتی ہے۔ اور کوڑوں کی بارش صرف ایک جلاد نہیں کرتا ہے، جلاد تھک تھک کر کے باری باری کئی جلاد ان کے اوپر کوڑوں کی بارش کرتے ہیں، لیکن صرف ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ کوئی مجھے قرآن سے ایک دلیل دے دو، حدیث سے ایک دلیل دے دو، میں اس دلیل کو مان کر کے یہ تمہاری بات کو قبول کر لوں گا، ورنہ مجھے فلسفہ گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے استقامت کہ ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر کوڑوں کی بارش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، رائے ماننے کو تیار نہیں ہے، فلسفہ مارنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ان کو اس پر قائم رہنے میں جس چیز نے ان کی تائید کی اور جس چیز نے ان کو حوصلہ دیا، جیل میں ایک چور کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک چور جس کا نام ابو الحیثم تھا، وہ جیل میں داخل ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں بہت مشہور چور ہوں، میں کئی بار پکڑا گیا اور کئی بار مجھے سزائیں دی گئیں، تقریباً چوری کی وجہ سے تعزیری طور پر مجھے 18,000 سے زیادہ کوڑے لگ چکے ہیں، لیکن میں اپنے باطل پر رہنے کے باوجود، میں غلط ہونے کے باوجود میں کوڑے کی مار کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے موقف سے ہٹتا نہیں ہوں۔ تو کہیں آپ صحیح اور حق پر ہونے کے باوجود اپنے موقف سے نہ ہٹ جانا، تمہارے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ تم ثابت قدم رہو۔ تو یہ چیز امام احمد بن حنبل بعد میں بتاتے ہیں کہ اسی چیز نے مجھے سب سے زیادہ حوصلہ کیا، ورنہ میرے جسم میں تو یہ ڈر محسوس ہوتا تھا کہیں جسم پر جب کوڑوں کی بارش ہو تو کہیں میں پھر نہ جاؤں، کہیں میری زبان سے یہ نکل نہ جائے اور میں ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ مار کھانا کوئی آسان بات نہیں، بیان کرنا آسان ہے لیکن اسے کوڑوں کی بارش کو سہنا کوئی آسان بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے چور کی بات کو سنا تو مجھے یہ حوصلہ آیا کہ وہ چور ہونے کے باوجود اتنے کوڑے کھا سکتا ہے اور اپنی عادت سے نہیں باز آ رہا ہے، تو میں حق پر ہونے کے باوجود کیسے باز آ جاؤں۔ بعض جلادوں نے بعد میں اعتراف کیا کہ ایسے کوڑے ان کو مارے گئے کہ اگر ہاتھی کے اوپر مارے جاتے تو وہ ہاتھی بھی چنگھاڑ اٹھتا، ہاتھی چیزنے لگ جاتا، لیکن امام احمد بن حنبل کی زبان سے صرف یہی نکلتا تھا کہ مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل دے دو، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ یہ ہے استقامت۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کیا نعمت سے نوازا، جب ان کو کم سے کم 15-16 سال تک اس سزا سے دوچار کیا گیا، 2.5 سال جیل میں رکھا گیا اور پھر جیل سے عوام کے دباؤ کی وجہ سے ان کو جیل سے نکال دیا گیا، لیکن جیل سے نکالنے کے بعد پھر ان کو ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا، نہ ان کو درس و تدریس کی اجازت تھی، نہ کسی سے ملنے کی اجازت تھی، نہ کوئی ان کے پاس آ سکتا تھا، نہ وہ کسی کے پاس جا سکتے تھے، اس طرح تنہائی میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک نیک خلیفہ آتا ہے جس کا نام متوکل باللہ تھا، اس نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اپنایا اور معتزلہ کو سزائیں دی، معتزلہ کے سوچ کو، اس کی فکر کو ختم کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا مخلوق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے امام احمد بن حنبل کا احترام بھی کیا اور احترام کے ساتھ ان کو بری بھی کیا، ان کو آزادی بھی دی۔ اس کے بعد ان کی درس و تدریس کی شروعات ہوتی ہے اور پھر لوگوں کا مجمع ان کے سامنے لگنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ سزائیں سے دوچار ہو رہے تھے اس وقت ان کی عمر 54 سال تھی۔ یہ بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ ایک آدمی اگر 25-30 سال کا ہو تو اس کے لیے سزا کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا ہے 54-55 سال کے بعد اور اس کے بعد 50-60-70 سال کی عمر چل رہی ہے، ایسے حالت میں وہ اتنے سخت سزا کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارا ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کس قدر ہم کو ایمان پر جمنا پڑتا ہے، کس قدر ایمان کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے اور کس قدر ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد 77 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو جس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اسی تاریخ کو امام احمد بن حنبل کا بھی انتقال ہوا 77 سال کی عمر میں سن 241 ہجری میں۔ اس وقت مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں کی تعداد نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گئی۔ ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ سے 13 لاکھ کے لوگ مجمع موجود تھا بغداد کے اندر، جو اطراف سے اور بغداد کے علاقے سے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ اور خواتین کا مجمع بھی تھا 60,000 سے زیادہ، جو چھتوں پر موجود تھا، جو راستوں میں موجود تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی عزت افزائی کی، اور اسی کو دیکھ کر کے مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 20,000 سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں نے ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کون سا آدمی ہے، نہ تو خلیفہ ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ کسی عہدے پر فائز ہے، اس کے پیچھے پوری دنیا کیوں لگی ہوئی ہے۔ ان کو یہ سوچنے پر مجبور ہو جانا پڑا کہ یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے غور کیا، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا
نیک بندہ ہے، اس کی دعوت برحق ہے۔ انہوں نے اپنے کفر سے توبہ کیا، اپنے یہودی مذہب سے، اپنے عیسائی مذہب سے توبہ کیا، اور تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا۔ تو مسلمانوں، ایمان کے لیے اس قدر امتحان دینا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ اس رمضان کو صرف وقتی نہ سمجھو، اس رمضان کو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ایک مہینہ گزار لیا، ایک مہینہ نیکیاں کر لی، اللہ تعالیٰ کی جنت ہماری ہو گئی، ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں۔ اگر رمضان گزرتے ہی فوراً اگر گناہوں کی طرف پلٹتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں زندگی سے جاتی ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ رمضان آپ کا قابل قبول ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس رمضان کو رد کر دیا ہے، آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہیں۔ کیونکہ اگر بعد میں نیکیاں نہیں آتی ہیں تو گویا کہ یہ صرف ایک تماشا تھا، ایک صرف دکھاوا تھا، ایک ڈھونگ تھا، یہ دنیا والوں کو دکھانے کا ایک ناٹک تھا، ایک ڈرامہ چل رہا تھا جس کو آپ لوگوں نے ادا کیا۔ اللہ کے ہاں کوئی اس کی حیثیت نہیں رہ گئی، اللہ اس کو مقبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشگی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 1830، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی جس پر برتی کی جائے، جس کو ہمیشہ کیا جائے، مرتے دم تک کیا جائے، اگرچہ وہ اعمال کم ہو۔ تو رمضان میں آپ نے کثرت کی، اس کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر آپ رمضان کے بعد پھر جاتے ہیں، اگر آپ رمضان کے بعد بھی جمے رہتے ہیں تو اس کثرت کا اللہ کے ہاں اعتبار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر سے نوازے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا، بھرپور نوازے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ کو 5 وقت کی نمازوں کا پابند رہنا پڑے گا، رمضان کے بعد بھی آپ کو گناہوں سے دور رہنا پڑے گا، رمضان کے بعد بھی آپ کو حرام کاری سے دور رہنا پڑے گا، رمضان کے بعد بھی آپ کو اللہ سے دل لگا کر رکھنا پڑے گا، رمضان کے بعد بھی آپ کو اللہ کا بندہ اور دین اسلام کا ماننے والا مسلمان بن کر کے رہنا پڑے گا۔ اگر آپ رمضان کے بعد پھر جاتے ہیں تو یہ رمضان بھی برباد ہے اور رمضان کے بعد کی زندگی بھی برباد ہے۔ جو ہم نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، جو ہم نے ماہ رمضان میں عبادتیں کیں، جو ہم نے ماہ رمضان میں تلاوتیں کی، جو ذکر و اذکار کیے، اور ماہ رمضان میں جو ہم نے قیام اللیل کیا، ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو مقبول بنانے کے لیے ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ پورے سال ہم اسی نیکی پر قائم رہیں گے، بھلے ہی تھوڑی نیکی ہو، جو فرائض ہیں وہ فرائض کریں، اور اس کے بعد نوافل میں بھلے قلت ہو، نوافل میں زیادتی نہ ہو، لیکن ہمیشگی ہو، ہمیشہ کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں، دین اسلام سے پھرے نہ، بس جو فرائض ہیں اس کو ادا کرتے رہیں، 5 وقت کی نمازیں کثرت سے کرتے رہیں، 5 وقت کی نمازوں سے بالکل بھی غافل نہ ہوں۔ فجر کی نماز، جیسا کہ آپ نے ثبوت دیا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھ سکتے ہیں، یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آپ بیدار نہیں ہو سکتے۔ پورے رمضان آپ نے اٹھ کر کے دکھایا ہے، رات میں 11 بجے 12 بجے سوتے ہیں پھر بھی اٹھ کر کے دکھایا ہے، تو اس کا مطلب آپ غیر رمضان میں بھی فجر کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ اگر غیر رمضان میں آپ فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ صرف یہ دھوکہ ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نیکیوں کو قابل قبول بنائیں اور یہ عزم لے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رمضان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکی پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت قدمی کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں استقامت پر رہنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔